نماز مزار پر چلے کے سجدہ کر لیا. بے وقوف سن ہمارا ایمان کیا ہے. تیرے باپ سے نہیں اعلیٰ حضرت کے بھائی سے سن, استاد زمان سے سن. وہ ارشاد فرماتے ہیں طوف روضہ ہی پہ چکرائے تھے کچھ ناواقف. آج چادر چلا دی, چادر چڑھانا منع ہے. پھول کی چادر لاؤ, کس کی چادر لاؤ, اس کی. پیر جی کو 25,000 روپے میٹر کا بھی کپڑا اڑا دو تو منع نہیں کرے گا. بازار پہ اگر 500 روپے کی چادر لے آؤ تو اس 500 روپے سے کتاب چھپا دو, اس 500 روپے سے غریب کی مدد کر. پیر صاحب کہو نا حضرت یہ 25,000 جو مجھے دے رہے ہو, یہ 25,000 کے غریب بچیوں کی شادی کرو, یہ 25,000 سے کتابیں چھپاؤ, یہ جو 42 لاکھ کی کار میں گھوم. واہ 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 واہ. اگر یہ پیسہ نکل آئے تو پتہ نہیں کتنی بچیوں کے گھر بس جائے. ہاں کرپشن تو کہاں ہے وہ ہمیں خوب پتا ہے, گھوٹالے کہاں ہو رہے ہیں ہم خوب جانتے ہیں. مزار کے آستانے کی 500 روپے کی چادر سے چڑ ہے, مزار کے آستانے کی تھوڑی مہنگی چادر لے آیا تکلیف ہے. پیر صاحب کے لیے 2000 کا کپڑا لے آیا, ارے ماشاءاللہ ایمان کا بندہ ہے, بہت کام کر رہا ہے سنیت کا, کیونکہ پیر صاحب کی جیب بھر رہی ہے کہ نہیں ہے. بولو ہو رہا کہ نہیں ہو رہا. لیکن یاد رکھو ہم نہ مزاروں کو چھوڑنے والے ہیں, اس لیے کہ ایمان ہم کو ٹوٹ پونجی مولویوں سے نہیں ملا ہے, بلکہ ایمان غریب نواز سے ملا ہے, ایمان سید سالار سے ملا ہے, ایمان وارث دیوا سے ملا ہے, ایمان صابر کلیا سے ملا ہے, ایمان اعلیٰ حضرت سے ملا ہے, ایمان کی بہار مزار اعلیٰ حضرت. سن علامہ حسن استاد سمن فرماتے ہیں طوف روضہ ہی پہ چکرائے تھے کچھ ناواقف, میں تو آپ ہی میں نہ تھا جو سجدہ کرتا. چومنے پہ فتوا دینے والے ملاؤں, پیر جی کے ہاتھ چومنے پہ بھی فتوا دو, پیر چومنے پہ بھی فتوا دو, خالی مزار کو چومنے پہ فتوا کیوں دے رہے ہو؟ مزار کو چوما جائے تو بولتے ہو, اور پیر صاحب چاہتے ہیں میرے ہاتھ پیر نہیں, پتا نہیں کیا کیا چوم جائے, کوئی فتوا نہیں, مگر مزار کو چوم لیا. ادب یہ تھا تو دور رہا جائے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سنو, یہ ضروری باتیں بتا رہا ہوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ ایک امر ہے جو دو چیز کے درمیان دائر ہے, دو دائی فرماتے ہیں اس کے درمیان دائر ہے, ایک ہے ادب اور ایک ہے محبت. فرماتے ہیں جس کو ادب ہے وہ دور کھڑا رہے, کوئی اس سے ضد نہیں کی جائے گی, اور جس کو محبت ہے وہ لپٹ جائے, منع نہیں کیا جائے. فرماتے ہیں ادب ہے, محبت اور ادب کے درمیان دائر ہے ایک معاملہ, محبت اور ادب. پیغام اعلیٰ حضرت, پیغام اعلیٰ حضرت, پیغام خانقاہ عظمتیہ. محبت اور ادب کے درمیان مسئلہ دائر ہے. فرماتے ہیں کہ جس کو ادب ہے وہ دور کھڑا رہے, جس کو محبت زیادہ ہے, محبت کا غلبہ ہے, لپٹ جائے, چومے, پیار کرے. ایک طرف ادب ہے وہ بھی ہمارے لیے ہے, ایک طرف محبت ہے وہ بھی. فرماتے ہیں سورش کی تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے. جب اعلیٰ حضرت کہیں سورش کی کوئی وجہ نہیں ہے, اب اگر اس پہ منہ مارے تو چاہے خانقاہ رضویہ کا ہو, چاہے خانقاہ پیلی بھیت خانقاہ عظمتیہ کا ہو, خانقاہ مہارارا کا ہو, خانقاہ کچاچا کا ہو, خانقاہ بلگرام کا ہو, جس پر اعلیٰ حضرت خود لکھ گئے کہ اس پر سورش کی کوئی وجہ نہیں, اب اگر اس پر سورش کری جائے گی پتا چل جائے گا یہ رضا والی بولی نہیں, رضا کے خلاف بولی ہے. اور ہم اعلان کریں گے کہ ہم کل بھی اور آج بھی اور قیامت تک بولی وہی مانیں گے جو رضا والے. سنو, طوف روضہ ہی پہ چکرائے تھے کچھ ناواقف, میں تو آپ ہی میں نہ تھا جو سجدہ کرتا. یہ تو آپے کی بات ہو گئی. قاعدے کا پہلا مصرع بھی غیر آپے میں تھا, نشے میں تھا, غیر آپے میں. سنو اب دوسری جگہ علامہ حسن فرماتے ہیں طواف روضہ مولا پہ ناواقف بگڑتے ہیں, ناواقف بگڑتے ہیں. طواف روضہ مولا پہ ناواقف بگڑتے ہیں. اب جو طواف روضہ مولا پہ بگڑے, علامہ حسن بتا رہے ہیں وہ واقف ہی نہیں ہے, ناواقف ہے. اور جو ناواقف ہے خود وہ تمہیں کیا واقف کرائے گا؟ اپنا ایمان یہی ہے, اپنا اعلان یہی ہے. سر سوئے روضہ جھکا پھر تجھ کو کیا, دل کا ساجد نہ دیا پھر تجھ کو کیا, بے خودی میں سجدہ کر یا طواف جو کیا اچھا کیا. سن لو بس آخری بات سن لو, وقت بہت زیادہ ہو گیا, کل شریف بھی ہونا ہے, ابھی صاحب سجادہ صاحب کا بیان بھی ہونا ہے. مجھ کو 5 منٹ ملے تھے. قسم رب کعبہ کی, حق والے تمہاری بات کا ساتھ دینے کو تیار ہیں,
لیکن باب المسائل بعد میں ہے، باب العقائد پہلے۔ تم چادر کی بات کرتے ہو، چادر 1 کروڑ جانتے، 1 کروڑ سنی ہے تو ہے، اور تمہاری بات کو مان کے عطاری اگر ایک بھی لائے نا تو مکار ہے تو ہے، فراڈی ہے تو ہے، لیکن کیا اعلیٰ حضرت کو اتنا بھی نہ پڑھ پائے؟ یا مولویوں سے کہا ہوگا کھول کے تمہیں سنا دو کہ چادر باب المسائل میں ہے کہ باب العقائد میں؟ کما لا یخفی عند اہل العلم، کاش کہ تم نے اپنی گلیوں میں لگایا ہوتا، کاش کہ تم نے بڑے رضا پہ سونے چاندی سے یا پتھر پہ چمدا کرا دیا ہوتا کہ خبردار، غوث کا شعر لیتا ہے، علی کا شعر لیتا ہے، خبردار وہابی کتوں، اے اتاری گستاخ غوث پاک، گستاخی غوث کی کرنے والے اتاری کتوں، اے صحابہ کی توہین کرنے والے تفسیری کتوں، خبردار یہ علی کا شعر لیتا ہے، یہ فتویٰ اس کا لگا ہے، یہ لکھا ہے اس کے پر کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کرام اعلی حضرت، پیغام اعلی حضرت۔ تم اگر یہ فرض اعظم پہ عمل کر کے لگا دیتے تو یہ حق والا زمانہ اور یہ حق والے بھی سب تمہارے ساتھ ہوتے۔ ہم نفس کی بات نہیں کرتے ہیں، ہم کتب رضا کی بات کرتے ہیں۔ باب المسائل اور باب العقائد میں کس کو تقدم و تاخر ہے اتنا بھی نہ جان سکو۔ قوم بیچاری سوچتی ہے صاحب، کل تک چادر کو وہابی روکتے تھے، کل تک چادر کو دیوبندی روکتے تھے، اب ایک اور انیک کی تعبیر لے کے آئے۔ لہذا میں پھر کہوں گا، بات وہیں آتی ہے من لم یعرف اعلی زمانہ فہو جاہل۔ اسی لیے فرمایا نا اہلوں سے، اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں، رضی اللہ فرماتے ہیں نا اہل اور کم علم جب مقرر اور مبلغ بننے کا دعویٰ کریں گے تو سنوارنے سے زیادہ بگاڑیں گے، سدھاریں گے کم، بگاڑیں گے زیادہ۔ آپ کو غریبوں کی چادر نظر آئی، غوث کا گستاخ نظر نہیں آیا؟ آپ کو غریبوں کی چادر نظر آئی، اللہ کے سامنے سب بے بس یہ کہنے والے تفسیری کتے نظر نہیں آئے؟ آپ کو رضا کی چادر نظر آئی، صحابہ سے خطائے ہوئی کہنے والے گستاخ نظر نہیں آئے؟ گستاخی معاف ہو سارے پیروں سے انڈیا کے کہتا ہے، وقت ہے اب بھی حق پر آ جاؤ، وقت ہے سارے پیرزادوں سے کہتا ہے، اور اگر آزمانا ہے تو ہم جیسے مردوں کو آزما لینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ، سبحان اور تمہارے لیے نہیں، لیکن یہ وعدہ ہے انشاءاللہ ثم انشاء رسول، تمہاری ذات کے لیے نہیں، آج کے پیروں اور پیروں کے پیٹوں کے لیے نہیں، لیکن وقار مشائخ محرہ کی بات آ گئی تو یہی دفتر سامنے آئے۔ مشرب محرہ مطالعہ کے مشائخ کے مشرب کی بات آ گئی تو انشاءاللہ یہی غلام سامنے آئیں گے۔ اعلیٰ حضرت کی عظمت کی بات آ گئی تو ہم ہی ان کے در کے غلاموں کے کتے سامنے آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ ہم اعلیٰ حضرت کی عظمت، ان کی شان و شوکت، ان کے کتب پہ اٹھنے والی انگلی کو برداشت کر لیں گے۔ ہم اگر تفسیروں سے لڑنا جانتے ہیں، ہم اگر کتے اب تاریخوں سے باقی گستاخوں سے لڑنا جانتے ہیں، تو میں نے ابھی یہی بات ایک جگہ کہی کہ آنکھیں کھول لو دل کی، اعلیٰ حضرت پہ حملہ نبی کے معجزے پہ حملہ ہے، اعلیٰ حضرت پہ حملہ اہل بیت کی عطا پہ حملہ ہے، اعلیٰ حضرت پہ حملہ صحابہ کے پیغام پر حملہ ہے، اعلیٰ حضرت پہ حملہ غوث کی مدحیت پہ حملہ ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کی عظمت، اعلیٰ حضرت کی شوکت کا سکہ یہ تمہاری دیر نہیں ہے، یہ میری دیر نہیں ہے۔ کچھ کہہ رہے ہیں چادر مت چڑھا، جی جی جی، ابھی میں نے کہا تو کیا روکے گا، چادر تو چادر ہے، ہم جانے چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بولے چادر کا پیسہ قریبوں میں 200 روپے بانٹ دو، تو میں نے کہا پیروں سے کہو 30 لاکھ کی گاڑی بھیج کر غریبوں میں بانٹو۔ بے شک، کیا بات ہے، حق ہے، بے شک۔
پیر اور ملا کے لڑکے کی شادی، چکن تندوری، چکن چکن مٹن اور چکن دو پیازا اور چکن فرائی اور چکن فلا اور چکن کباب اور چاچا غریب نواز کی تو بولے یہ غریب آئیں گے. ابے میں نے کہا جو چاچا تو چاچا ہے، خواجہ کے مزار ہو سونے کا کلش ہو. چادر نہیں چڑھاتے، جرما کو 10,000 کا سوٹ چڑھاتا ہے. ایک ملا تھے جاپانی مفتی، تو بمبئی میں تقریر کر رہے تھے، مزار پہ جانا ایسا، مزار پہ جانا ایسا عورت کا، مزار پہ جانا ایسا عورت کا، مزار پہ جانا ایسا عورت کا، مزار پہ جانا ایسا عورت کا. 10 دن کے بعد دیکھا کہ جروا کو لیے ہوئے شاپنگ مال میں گھوم رہے ہیں. تو بمبئی کے لڑکوں نے پکڑ لیا، حضرات جمعے میں تو بولتے تھے حاجی علی جانا عورت کا غلط ہے، لیکن اس مال میں عورت کا آنا کیسے صحیح ہو گیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. بولے وہ کمرے کی بات ہے آنا، اس نے کہا کمرے کی بات نہیں ہے، یہ فراڈ کی بات ہے، بے وقوف بنا رہے ہو، اسی لیے نہ